إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله سبحانه يغضب عليه رواه ابن ماجہ فی سنن او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اور نبی کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، دوسرے پارے میں، اور اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے روزوں کی فردیت اور ان کے احکام و مسائل کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح اس آیت کے بعد آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے ہی متعلقات میں سے ہیں، لیکن درمیان میں اللہ نے یہ ایک عظیم آیت اور اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم سبق رکھا ہے جو ہر وقت انسان کی زندگی میں شامل ہونا چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے اندر
کہ جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ پھر ایک روایت میں نبی کائنات علیہ السلام نے کچھ وقت کی تخصیص کر کے ارشاد فرمایا، جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے وہ اپنے اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح نبی کائنات علیہ السلام نے سنن ابن ماجہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے، تو جو افطار کے وقت بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یہ دعا جو ہے یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس سے مبرہ نہیں ہے کہ اس کو ہمہ وقت کسی نہ کسی حاجت، کسی نہ کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ انسان مانگنے کا محتاج ہے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اس کے محتاج ہو۔ اور اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جب اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حاجات کو اپنے رب کے سامنے رکھنے کے لیے، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اللہ سے، نبی کائنات علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں یہ سوال کیا کہ ہمارا رب جو ہے وہ بندے کی آہستہ آواز میں آہستہ سرگوشی کو سنتا ہے یا اس کو اونچی آواز سے پکارا جائے؟ تو نبی کائنات علیہ السلام نے جب صحابہ اکرام کا یہ سوال سنا تو آسمان سے رب نے یہ عظیم آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اللہ کی محبت دیکھے، اللہ نے درمیان سے اضافی الفاظ کو ہٹا دیا ہے۔ یہ نہیں کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، قل آپ کہیں، یا یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اس کے جواب میں یہ آپ کہیں۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر صحابہ اکرام نے چاند کے اوقات کے متعلق سوال کیا تو اس کا بھی انداز یہی ہے، یسألونک عن الأہلہ۔ صحابہ اکرام نے شراب کے بارے میں سوال کیا، اس کا بھی انداز یہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اور صحابہ اکرام نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے وہ بھی یہی انداز اختیار کیا، یسألونک ماذا ينفقون۔ لیکن جب اللہ کو پکارنے کی، اللہ کے ساتھ بندوں کے تعلق کی بات آئی، اللہ نے درمیان سے سارے الفاظ کو حذف کر کے کہا اور یقین کے ساتھ کہا، وقت کی تخصیص نہیں کی، بندے کی حالت کو، اس کی کیفیت کو پابند نہیں کیا کہ میرے بندے تو ہر روز میرے در پہ آیا کر، یہ نہیں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ اب ان الفاظ کے اندر ہی اتنی محبت ہے، اگر اس کے اوپر مفسرین کے اقوال پیش کیے جائیں تو آج بات یہاں پہ مکمل ہو جائے۔ لیکن جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی دو شرائط ذکر کی ہیں، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے واقعات کو ذکر کیا ہے، آج اس حوالہ سے آپ کے سامنے چند واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ تو خیر، جب بندے اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں
آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے بندوں کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں رب ان کا قریب ہوں، اور میرا بندہ جس حالت میں جب چاہے، دن ہو یا رات ہو، وہ ساری زندگی میرے در پہ کبھی آیا نہیں ہے۔ آسانیاں میں نے دی تھی، جوانیاں میں نے دی تھی، مال میں فراوانیاں میں نے دی تھی، اولاد میں نے دی تھی، ساری زندگی میری نافرمانیاں کر کر کے آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر کتنے سے کتنا بڑا ظلم کر کے آ جائے، لیکن جب رب کے در پہ آ جاتا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ میرا رب یہ نہیں کہتا میرے بندے اب مجھ سے دور ہو جا، میں تیرے سے دور ہوں، بلکہ وہ یہی کہتا ہے فَإِنِّي قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سنن دارمی کے اندر روایت ہے، اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں، کیا اللہ اس کے ذریعے میری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا ہر قسم کے، کہا ہاں ہر قسم کے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ صحابی اپنا گناہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے اولاد دی، پھر اولاد میں اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، میں بیٹی کی پرورش کرتا رہا، جب وہ بڑی ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، کھیلنے کودنے لگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، میرے دل کی رونق بن گئی، ایک دن جو ہے اس جہلیت کی آر نے، اس بدترین معاشرے نے مجھے شرمندگی دلاتے ہوئے اس بات کے اوپر اماطہ کر دیا، میں نے اپنی معصوم بچی کو پکڑا، اور جو میرے قریب ساتھ میں کنواں تھا میں نے اپنی بچی کو اس میں گرا دیا۔ میری بچی کے آخری جو الفاظ میں نے سنے تھے وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی یا ابتاہو یا ابتاہو، لیکن اس سنگ دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنی یہ سنگینی بیان کر رہا ہے، نبی کائنات علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی پھر بیان کرو، اور بعد میں اس نے پوچھا کیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا؟ ہاں، فرمایا میرا رب جو ہے تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ بھائیو اللہ کے سامنے جب انسان آ جاتا ہے تو میرا رب کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب تو نے مجھے خالص ہو کے پکار لیا، اب میں تیری دعاؤں کو قبول بھی کروں گا، میں تیری دعاؤں کو رد نہیں کروں گا، میں تیری باتوں کو سن کے ان کو، تیری مشکلات کو تجھ سے دور بھی کروں گا، لیکن میرے بندے تجھ پہ بھی دو چیزیں لازم ہیں۔ اور آج بھائیو ہم نے وہی دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ بات سن لے، آپ نے فرمایا من لم یدع اللہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، فرمایا یغضب علیہ، اللہ اس پہ غصے ہوتے ہیں، اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ، فرمایا کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں اتنی عزت تکریم والی نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ کے سامنے تکریم والی چیز کون سی ہے؟ وہ دعا ہے۔ آپ نے ایک حدیث کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، انسان کی عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے انسان کا عاجزی اختیار کر کے دعا کرنا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی سے دعاؤں سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہمہ وقت اللہ کے سامنے التجا کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور محدثین نے دعا کے بارے میں ایک بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا ہے، کہتے ہیں اگر کسی انسان نے سمندر کا سفر کرنا ہو، سمندر کی طغیانیوں میں اپنے آپ کو اتارنا ہو، اور سمندروں کو پار کر کے اس نے دوسرے علاقوں میں جانا ہو،
تو اس کو کس کی ضرورت پڑے گی؟ بحری جہاز کی ضرورت پڑے گی۔ اگر انسان نے زمین کے اوپر سفر کرنا ہو اس کو سیارہ گاڑی کی ضرورت پڑے گی، لیکن ایک انسان نے آسمانوں پہ اپنی بات کو پہنچانا ہے، آسمانوں پہ اپنے رب سے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کو دعا کی ضرورت پڑے گی۔ جس طرح ایک انسان سمندر کے اندر دوسرے ملک میں جا نہیں سکتا، سمندر کو عبور کر نہیں سکتا، جہاز کے بنا انسان زمین کے اوپر اور سواری کے بنا سفر کو طے کر نہیں سکتا، اسی طرح دعا کے بنا اللہ کے سامنے انسان اپنی بات کو آسمانوں پہ پہنچا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا تھا، اتقوا دعوت المظلوم، میرے صحابہ دنیا کے اندر مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا۔ کیوں؟ بینہ و بین اللہ، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ اس کی بد دعا کو آسمانوں پہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمہ وقت دعا، لیکن اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے؟ میرے بندو، جب میں تمہاری پکار کو قریب سے سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں، اس لیے تم پہ بھی لازم ہے، آج ہم نے یہی بات سیکھنی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میرے بندو تم بھی میری بات قبول کرو، تم بھی میری بات مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اور میری بات ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ مجھ پر ایمان لے کے آؤ۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ میرا رب جس طرح کہتا ہے، جو حکم دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بڑے بڑے زبردست، بڑے بڑے پیارے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ آج جو ہے سب سے پہلا واقعہ آپ سنیے گا موسیٰ کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جس دور کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور وہ دور کیسا تھا؟ فرمایا فرعون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اللہ نے ان کو یہ نعمت یاد دلائی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ فرعون اور اس کے حواری، اس کے چیلے تمہیں بڑا سخت عذاب پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو زندہ جو ہے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، فرمایا تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی ماں انتہائی گھبرائی ہوئی، دل کے اندر خوف ہے، دل کے اندر ڈر ہے۔ اللہ کہتا ہے اس حال میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی تھی۔ وحی کیا کی تھی؟ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس کو دودھ پلا۔ ہم نے کیا وحی کی؟ اپنے بیٹے کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اس کے بارے میں خوف ہو کہ یہ فرعون، اس کے حواری، اس کے چیلے آئیں گے اور آ کے موسیٰ کو پکڑیں گے اور اسی طرح تیرے بیٹے کو زندہ جو ہے وہ ذبح کر دیں گے جس طرح دوسرے بچوں کو کرتے ہیں، تو نے کیا کرنا ہے؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو نے اس کو سمندر میں ڈال دینا ہے، سمندر کے سپرد کر دینا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میں رب تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ تو نے اس کے بارے میں خوف زدہ ہونا ہے کہ میرا رب جو ہے کہیں میرے بچے کو ضائع نہ کر دے، وَلَا تَحْزَنِي، نہ تو نے غمگین ہونا ہے۔ میرے رب کا وعدہ آگے کیا تھا؟ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم تیرے بیٹے کو تیری سپرد کریں گے، تیری گود میں ڈالیں گے، فرعون کے ظلم سے بچائیں گے بھی، اور اس کو ہم اپنا رسول بھی بنائیں گے۔ میرے بھائیوں اس کے اوپر غور کرنا، اب ظلم تھا، خوف تھا، اور اللہ نے یہ بات موسیٰ کے دل میں القاء کر دی تھی۔ اور موسیٰ نے پھر کیا کیا تھا؟ جب فرعون کے حواری آئے، بچے کو لیا، صندوق میں ڈالا، سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے پکڑا۔ اور سارا واقعہ سورۃ القصص میں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد
جو آج آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے رب کے اوپر یقین کیا تھا، اپنے رب کے وعدے کے اوپر، اور اس کی بات کو قبول کیا تھا، اللہ کہتے ہیں نتیجہ آخر میں بیان کرتے ہوئے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، ہم نے موسیٰ کو اس کا بیٹا واپس بھی کیا تھا، اس کی گود میں بھی ڈالا تھا، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دیا، اس کے نانو نفقہ کا انتظام بھی کر دیا۔ بتاؤ موسیٰ کے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا سکا؟ سمندر میں ڈالا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز آج میری مائیں بہنیں بھی سمجھیں، جب اللہ تمہیں آسانیاں دے، اللہ تمہیں فراوانیاں دے، تو تمہارے رب کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرا پیغمبر، جب یہ مومنہ عورتیں تمہارے پاس آئیں، اللہ فرمایا جب تمہارے پاس آئیں، یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کرے، اللہ یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، فرمایا عورتوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ نے ان سے کیا مطالبے کیے ہیں کہ تم نے زنا اور بدکاری کی طرف نہیں جانا، بے حیائی اور فحاشی کی طرف نہیں جانا، بے پردگی کو نہیں اپنانا۔ آج میری مائیں بہنیں، جب تم اللہ کے ان حکموں کے اوپر پختہ ہو جاؤ گی، تمہارے ساتھ بھی رب کے کیے ہوئے وعدے، اپنے رب جو میرا رب ہے وہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرے گا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں ایک اور واقعہ بیان کیا سیدنا ایوب علیہ السلام کا، کہ جن کو اللہ نے مال کی کثرت دی، اولاد کی کثرت دی، بیویاں عطا کی، سرداری عطا کی، کھیت کھلیان عطا کیے، چدراہٹیں عطا کی، سب کچھ دیا تھا، لیکن اسی عالم میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریاں آ پہنچتی ہیں، آفات گھیر لیتی ہیں، بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، اولاد ہلاک ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ مال و دولت بھی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا صدمہ کیا تھا کہ اپنا ایک جسم بچا تھا وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بیماری کے عالم میں سب کچھ چھن گیا ہے۔ لیکن نبی ایوب نے جب اپنی آسانیوں میں اپنے رب کو نہیں چھوڑا تھا، جب مال تھا رب کو پکارتے رہے، جب ان کے پاس اولاد تھی رب کو بھولے نہیں ہیں، تو ان تنگیوں کے اندر اپنے رب کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اللہ نے ایوب کی آواز کو سنا، اور ایوب نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیفوں نے مس کیا ہے، یہ آفات مجھے پہنچی ہیں، مال میرا ہلاک ہو گیا ہے، سب کچھ چھن گیا ہے، لیکن اللہ میں تیرے در کے سوا کہیں اور گیا نہیں ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے، پڑھیے آپ سورہ الرعد، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے سوا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہ بشیء، اللہ کہتے ہیں یہ دعاؤں کا سننا، دعاؤں کی پکار کو سن کے اس کو حل کرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے رب کے لیے ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ان کے سوا جن دوسروں کو تم پکار رہے ہو، والذین لا یدعون من دونہ، فرمایا والذین یدعون من دونہ، فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے بڑی عام فہم مثال دے کے سمجھایا، فرمایا اس شخص کی طرح کباسط کفیہ الی الماء، جو پانی کو دیکھے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لے اور کیا چاہے یہ پانی میرے منہ تک پہنچ جائے۔ بتاؤ پانی سامنے ہو، انسان ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، پیاس کی شدت ہو، اس تک وہ پانی پہنچے گا؟ پانی اس کی پکار سنے گا، اس کی پیاس کو مٹائے گا؟ کچھ بھی نہیں کام آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ ساری زندگی اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعات میں ڈوبے ہوئے نافرمان لوگ جب یہ رب کو پکارتے ہیں، اللہ ان کی پکاروں کو سنتا ہی نہیں ہے، ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ لیکن نبی ایوب نے پکارا تھا، اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے
ہم نے اس کی دعا کو قبول بھی کیا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ جس تکلیف میں تھا ہم نے اس کو دور بھی کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایوب کو صرف اتنا ہی عطا نہیں کیا بلکہ جتنا چھینا تھا اس کے ساتھ ملا کے 2 گنا عطا کر دیا. لیکن بھائیو شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اللہ کہتے ہیں میری بات کو مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور اس سے بڑھ کے واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کا کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اور نافرمانی کی سزا مل گئی. سمندر کے اندر پانی کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ کو پکارا ہے اپنے رب سے سامنے. اور نبی ایوب کی اللہ نے صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اگر آسانیوں کے اندر جب اللہ نے ان کو فراوانی عطا کی ہوئی تھی، جب اللہ نے صحت اور اللہ نے ان کو عافیت عطا کی ہوئی تھی، اس وقت وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والے تھے، اپنے رب کے فرما بردار تھے. جب مشکلات آئی ہیں رب نے ایوب اپنے پیغمبر یونس کو چھوڑا نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے. تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا تعرف الی اللہ فی الرخاء اے بچے تو اللہ کے سامنے آسانیوں کے اندر اس کی طرف متوجہ ہو. یعرفک فی الشداء وہ جب تیرے اوپر تنگیاں آئیں گی رب تجھے چھوڑے گا نہیں ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے سن کے پھر اس کی مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اللہ کہتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم اسی طرح اپنے مومن بندوں کو غموں سے نجات دیا کرتے ہیں. اب یہاں بندہ یہ سوچے کہ انسان جب اللہ اپنے مومن بندوں کو نجات دیتا ہے پھر اللہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا کیوں ہے؟ اور اللہ نے یہ مثال اور وہ صحابہ اکرام کا عمل جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میرے بھائیو انبیاء کے واقعات بڑے زیادہ لیکن آخری واقعہ آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں. سورت آل عمران ہے 4 پارہ ہے. صحابہ اکرام نے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا اور ان کی بات کو قبول کر کے ایمان اس کے اوپر رکھا اللہ نے کس طرح ان سے تنگیوں کو دور بھی کیا، آسانیاں ان کو عطا کی اور اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی. غزوہ احد کے موقع پر میرے بھائیو آپ لوگوں نے غزوہ احد کے حالات پڑھے سنے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کے نکلتے ہیں. منافقین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ غداری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو چھوڑ کے میدان سے واپس آ جاتے ہیں. مسلمانوں کی تعداد کم رہ گئی، پریشان ہیں لیکن میدان میں اترتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ جو ہے وہ فتح سے نواز دیتا ہے لیکن پھر جو ہے دنیا کی طرف رغبت ہوتی ہے. مال غنیمت کے طمع کے اندر مال غنیمت کو حاصل کرنے میں وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم سے پیچھے ہٹا لیتے ہیں. اللہ اس فتح کو کچھ دیر کے لیے شکست میں بدل دیتا ہے. کافر حملہ کرتا ہے، صحابہ اکرام میں سے 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے کہ آپ کے اوپر اتنی شدت کا وار کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو خوف پیدا ہوا وہ اس کی جو کڑیاں تھی وہ آپ کے رخساروں کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنے صحابہ کے لاشوں کو دیکھ کر دلی طور پہ صدمہ ہے. اپنے چچا کی میت کو دیکھ کر جن کو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لاشے کو دیکھ کر بھی پریشان ہیں، خود بھی زخمی ہیں. اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب مدینہ کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بہترین لیڈر، سب سے عظیم سپہ سالار، آپ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں رک جاؤ، ابھی ہم مدینہ میں نہیں جائیں گے، اور بعض روایتوں میں مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں جو ابھی احد سے واپس آئے ہیں وہ اگرچہ زخموں سے چور ہیں، تھکن سے چور ہیں، اور وہ دشمن کی طرف سے ایک کاری ضرب کھائے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا دیتے ہیں؟ اپنے اسلحہ کو اتارنا نہیں ہے، اور جو ابھی احد میں شریک تھے وہ ابھی تیار ہو جائے، ہم نے پھر کفار کے اوپر حملہ کرنا ہے، ہم نے پھر کافروں کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیتے ہیں، اور ادھر ابو سفیان جو اس جنگ کے اندر سپہ سالار تھا، کافروں کا سردار تھا، وہ صفوان کے ساتھ ان میں آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم مکہ پہنچ جائیں گے۔ مکہ والے پوچھیں گے ہم سے احد میں گئے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، کیا نتیجہ لے کے آئے ہو؟ مکہ مدینہ کو فتح کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہے ہو؟ العیاذ باللہ، یا تم کوئی بڑی فتح لے کے آئے ہو؟ کیا جا کے دکھاؤ گے ان کو منہ؟ اور کیا دکھاؤ گے کہ ہم چند مسلمانوں کو مار کے واپس آ گئے؟ بلکہ یہ تو بزدلی ہے۔ فتح یہ ہے کہ اس کا یہ حل ہو، یا تو مدینہ کے اوپر تم جو ہے وہ مدینہ کے اوپر قبضہ کر لو، مدینہ کے اوپر تمہارا جو ہے وہ پورا ہولڈ ہو جائے، مدینہ کو تم فتح کر لو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے قید کے اندر لے آؤ، تب سمجھے کہ ہمیں فتح ملی ہے۔ ابھی ایسے کرو، یہاں سے واپس چلو۔ تو اسی عالم کے اندر طائف سے ایک لشکر آ رہا تھا، طائف سے ایک قافلہ آ رہا تھا جس نے مدینہ کی طرف جانا تھا۔ ابو سفیان نے ان کو دیکھا اور ابو سفیان نے ان کو بلا کے کہا کہ جب تم جو ہے منڈی اوقاز کے اندر آؤ گے نا، بازار اوقاز کے اندر، مکہ کے اندر تجارت کے لیے، میں تمہارے اونٹوں کو کشمش سے بھر دوں گا، لیکن تم میرا ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ تم مدینہ میں جاؤ گے، جا کے وہاں پہ تم نے یہ افواہ پھیلانی ہے، یہ بات کرنی ہے کہ اب کافروں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر سارے کافر مل کے بڑا حملہ کرنے والے ہیں، اب ان مسلمانوں کو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے مکہ سے نئی کم منگوا لی ہے، نئی جو ہے فوج کے ساتھ پھر سے ترتیب دے کے اب وہ مسلمانوں کے اوپر بڑا حملہ کریں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بھی بنو خدا کبھی لے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مکہ کی طرف گزر رہے تھے، تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا رستے میں اگر کہیں ابو سفیان یا اس کا لشکر ملے تو تم نے ان کو ایک پیغام دینا ہے۔ اور بنو خدا قبیلہ، یہ بنو بکر قبیلہ، یہ جہلیت کے اندر بھی یہ بنو ہاشم جو تھا ان کا حلیف تھا، ان کے ساتھ ان کی محبت تھی، دوستی تھی، اور ان میں قبائلی آپس میں پیار تھا۔ تو یہ لوگ جب ابو سفیان کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اب کسی بھول میں نہ رہنا، میں دیکھ کے آیا ہوں مدینہ کے اندر کہ مسلمان جو ہیں وہ غصے سے اپنے دانتوں کو پیس رہے ہیں، اور جو مسلمان احد کے اندر شریک ہونے سے رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے ہم نے کسی کافر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ جنگ جو ہے دفاعی ہو رہی ہے۔ فرمایا اسی عالم میں اللہ نے قرآن میں صحابہ اکرام کا نقشہ بیان کیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ زخموں سے چور تھے، تھکن سے چور تھے، غم کھائے ہوئے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بلایا، وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ میدان میں اترے ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو ڈرایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، لوگوں نے ان کو کہا کہ اب تم ڈر کے مدینہ کے اندر ہی رہو اور اب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہ اترو
تو کیا ہوا؟ وہ ڈرے نہیں ہیں بلکہ وَزَادَهُمْ ایمانا، اللہ کہتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا تھا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ لوگوں یہ ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تب اپنے دنیاوی مفاد، اپنی تجارات، اپنے عہدے، اپنا سب کچھ پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تب اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر لبیک کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا غم بہت ہے، زخم بہت پہنچے ہیں، اپنوں کو کٹوا کے آئے ہیں، سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، لیکن ہم جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا تھا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہہ دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو میرے رب نے ان کو انعامات کے عطا کیے تھے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے وہ سارے غم جو تھے وہ آسانیوں میں بدل دیے تھے۔ تو کیا خیال ہے آج ہمارے غم، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں وہ بڑی ہو گئی ہیں؟ کیا وہ رب آج وہی رب نہیں ہے؟ کیا آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو اسی طرح پابند بنائے ہوئے ہیں کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو اذان ہوتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو قبول کر کے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کو قبول کر کے فوراً نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو رمضان آیا انہوں نے اپنی تجارت کو بہتر بنا لیا، مسلمانوں کا احساس پیدا کر لیا۔ آج کتنے وکلاء ہیں جنہوں نے رمضان آیا اپنے آپ کو بدلتے ہوئے جھوٹ سے اجتناب کر لیا۔ آج کتنے افسران ہیں جنہوں نے رشوت سے توبہ کر لی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول بھی نہ کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہم یہ اس پر عمل بھی نہ کریں اور دعائیں کرتے رہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ پھر دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ایسے نافرمانوں کی دعائیں جو ہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کہتے ہیں وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، یہ صحابہ اکرام تھے جن کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر فراوانیاں بھی لکھ دی، اپنی رضا بھی لکھ دی تھی، اور ان کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی جنت کے وعدے کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، روزوں کے ذریعے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی بات کو کتنا مان رہے ہیں۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے لعلہم یرشدون، اللہ ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔